الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب بھی دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو انسان کی بہت سی رشتہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائی جاتی ہیں۔ کسی کو اس کا والد، کسی کو اس کی والدہ بناتے ہیں، کوئی اس کا بھائی، کوئی اس کی بہن ہوتی ہے، کوئی اس کے چچا، تایا، پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ سارے رشتہ دار اللہ پاک کی طرف سے بنائے جاتے ہیں۔ انہی رشتہ داریوں میں سے ایک رشتہ داری وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے درمیان قائم فرمایا، اور وہ رشتہ داری یا وہ رشتہ وہ کس نام سے پہچانا جاتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپس میں جو ان کا رشتہ تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ تو دنیا کے اندر جہاں اور رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، ایسے ہی یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان سے حقوق اللہ کے حقوق میں سے جس حق کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ نماز کا سوال ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا کہ تمہاری زندگی میں نماز تھی یا نہیں تھی۔ پھر اس کی کیٹیگری ہوگی، جی نماز تو پڑھتا تھا، ساری پڑھتا تھا کہ تھوڑی پڑھتا تھا، جی
کبھی چھوڑتا تھا کبھی پڑھتا تھا، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 2 پر اکتفا کر لیا، کبھی بارش تھی تو بارش میں نہاتے نہاتے کوئی نماز نہیں پڑھی، نماز ساری معاف ہو گئی. ٹھیک ہے جی. پھر یہ کیٹیگری ہو گئی جی یہ نمازی تھے، 5 نمازیں پڑھتے تھے، نماز میں دھیان ہوتا تھا، نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی، پھر اس پر سوال شروع ہوگا. پھر صرف نماز فرائض پر اکتفا کرتے تھے کہ سنتیں بھی اور نوافل بھی پڑھتے تھے، پھر یہ کیٹیگری شروع ہوگی. تو سب سے پہلے حقوق اللہ میں جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کا انسان سے سوال کیا جائے گا وہ اس چیز کا سوال کیا جائے گا کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو ناحق قتل کیا ہو، اس بارے میں سوال ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا. اور معاشرتی حقوق میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ شوہر سے بیوی کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے بیوی کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا، بیوی کو سمجھنے کی بھی کوشش کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کا مزاج سمجھے یا اس کے مزاج کو تم نے نظر انداز کیا، اس کو تم نے کتنی اہمیت دی، اس کو تم نے کتنی ویلیو دی، اس کو تم نے کتنا وقت دیا، اس کے کن حقوق کو تم نے ادا کیا اور کس کو ادا کرنا تم نے ضروری نہیں سمجھا. یہ ساری چیزوں کے بارے میں معاشرتی جو حقوق ہے سب سے پہلے اس رشتے کے بارے میں سوال جواب ہو. جس طریقے سے ہم اس کی فکر رکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا تناول فرماتے تھے اس میں سنت طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشروبات استعمال فرماتے تھے اس میں سنت طریقہ کیا ہے، پہننے میں سنت طریقہ کیا ہے، اوڑھنے میں سنت طریقہ کیا ہے، میل ملاپ میں سنت طریقہ کیا ہے، داخل ہونے نکلنے میں سنت طریقہ کیا ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ سنت طریقہ ہے. اور جب اس کو کہہ دیا جائے نا جی آپ یہ کھا رہے ہیں یہ خلاف سنت ہے، سنت طریقہ یہ ہے، بس یہ اسٹاپ ہوتا ہے، آدمی اس کے آگے کچھ نہیں کہتا، اچھا سنت ہے چلو ٹھیک ہے میں اس کو اپنا لوں گا. جیسے ان چیزوں میں سنت کو فالو کرنا ضروری ہے، ایسے ہی جو ازدواجی زندگی ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں بھی سنت کو فالو کرنا یہ ضروری ہے، اس میں بھی سنت کو فالو کرنا ضروری ہے. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین پر بھی لاگو اور لازم ہے. ہم تک جو یہ مبارک دین پہنچا ہے وہ 2 عظیم بڑی ہستیوں سے پہنچا ہے. ایک تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں تھیں، ان سے ہم تک یہ دین پہنچا. اور دوسری جو ہستی ہیں جو بڑی عظیم ہستیاں ہیں وہ ازواج مطہرات کی ہستیاں ہیں. ازواج مطہرات کی جو زندگیاں ہیں ان کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے راستوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ازواج مطہرات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی، تبھی تو ان کے ذریعے سے ہم تک آپ علیہ السلام کی زندگی پہنچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ میں زندگی نہیں گزارتے تھے، کسی صحابہ کے درمیان رہے، صبح بھی وہیں، شام بھی وہیں، رات بھی وہیں، انہی سے گفتگو ہو رہی ہے، انہی کے ساتھ دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے وہ اسفار کے اندر جا رہے، نہیں بلکہ گھر والوں کو بھی وقت دینا. اور ہمارے آپ کے گھر والے ایک ہیں، ایک ہی بیوی ہے نا، کوئی ہوگا کسی کی 2 ہوں گی، ٹھیک ہے نا، لیکن 99% سب کی ایک ہی ہے نا. اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی 11 بیویاں تھی، 11. ہر ایک نے آپ کی زندگی کو کھول کر بیان کیا. کیا معلوم چلا؟ معلوم یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان ہر ایک کے سامنے بڑی کھلی ہوئی، بڑی کھول کر آپ نے اپنی زندگی کو رکھا. اور جب زندگی جب کھولی جاتی ہے جب بیوی کو وقت دیا جاتا ہے، پورا وقت دینا، اپنے بارے میں بتلانا، اپنے ساتھ ہر معاملے میں شریک رکھنا، تو بیوی کے سامنے پوری زندگی کھل کے آتی ہے. تو اسی وجہ سے ازواج مطہرات نے آپ کی زندگی کو بیان کیا. بلکہ اکثر و بیشتر صحابہ اکرام کو اگر کسی چیز میں کوئی اختلاف ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں آؤ چلتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا، آپ نے اس چیز کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنایا اور کس طریقے سے آپ یہ چیز ادا فرماتے تھے، آپ ہمیں بتا دیجیے. تو ازواج مطہرات وہ آپ کی زندگی کو سامنے ہمیں بیان کرتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں پھر وہ چیزیں جو ہے وہ صحابہ نے آگے نقل کی ہیں. تو دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ 2 ہستیوں سے، ان 2 ہستیوں سے پہنچا ہے، صحابہ سے بھی پہنچا ہے اور ازواج مطہرات سے بھی پہنچا ہے. گھر کے سارے معاملات جو ہے وہ ازواج مطہرات نے آگے جا کر جو ہے وہ بیان کیے ہیں.
اور وہ اس لائق تھے الحمدللہ کہ امت کے سامنے بیان کیے جاتے. ہمارے گھر کے احوال ایسے ہیں کہ ہماری بیویاں وہ گھر کے باہر جا کے بیان کرے ہمارا شوہر گھر میں آ کے کیا کرتا ہے. ایسی زندگی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے گھر کے باہر کی زندگی بیان کی اور ازواج مطہرات نے گھر کے اندر کی زندگی کو بیان کیا. کیسی خوشگوار زندگی تھی. گھر میں داخل ہونے سے لے کر گھر سے باہر نکلنے تک کے سارے معاملات آپ کے بیان کیے اور ہو بہو ایسے بیان کیے, بالکل پتھر کی لکیر آپ کے بیان کی, ایسے بیان کی. اور ایک ایک عمل آپ کا ایسا ہے کہ پوری امت کے لیے جو ہے وہ قابل تقلید ہے اور قابل عمل ہے. روایت کے اندر آتا ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھا کہ آپ جو ہے وہ برتن میں کٹورا کہہ لیں پیالہ کہہ لیں اس میں آپ جو ہے وہ پانی نوش فرما رہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ, بلکہ آپ نے جو محبت سے نام لیا جاتا ہے آپ نے فرمایا حمیرہ کے نام, آپ حمیرہ کے نام سے جب پیار سے بلاتے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو حمیرہ کے نام سے بلاتے. حمیرہ یہ حمرہ کہتے ہیں سرخی کو. تو فرمایا اے حمیرہ جو تم پانی پی رہی ہو تھوڑا سا چھوڑ دینا. جی اچھا ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا چھوڑ دیا اور پھر لا کے آپ علیہ السلام کو دیا. آپ علیہ السلام نے اس پیالے کو لیا اور پھر آپ نے یہ پوچھا اے حمیرہ تم نے کہاں سے پانی پیا تھا؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں نے یہاں سے پانی, اس جگہ سے جو ہے پانی پیا تھا. آپ علیہ السلام نے اس جگہ سے پانی نوش فرمایا اور اس جگہ سے پانی کو. اب اس میں ایک چیز کیا دیکھنے کو ملتی ہے, ہمیں حکم یہ ہے کہ نبی سے برکات حاصل کرو, نبی سے برکت لی جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہاں معمول ہے, اگرچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ آپ کی زوجہ تھی, لیکن تھی تو امتی نا, امت میں شامل تھی, لیکن وہ امتی ایسی تھی جو آپ کی زوجہ تھی. آپ نے امتی سے اپنی زوجہ سے برکت کو حاصل کیا کہ یہ بتاؤ تم نے کہاں سے پیا ہے, مجھے بتاؤ میں بھی وہیں سے پانی کو پیوں گا. یہ امت کو درس دیا ہے, امت کو سبق دیا ہے بیوی سے اظہار محبت کرنا, بیوی کے ساتھ بہترین تعلق کو قائم کرنا. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے, یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی سفر درپیش ہوتا تو آپ اپنے ساتھ اپنی کسی نہ کسی ایک زوجہ کو ضرور لے کر جاتے. سفر میں بیوی کو ساتھ لے کر جانا, بیوی کو گھمانا خلاف شرع نہیں ہے, کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. آپ علیہ السلام قرآن ڈالتے تھے. کیا ڈالتے تھے؟ قرآن ڈالتے تھے. جس کا نام آتا تھا وہ آپ کی رفیقہ ہم سفر ہوتی, وہ آپ ان کے ساتھ سفر میں جو ہے وہ جایا کرتی تھی. جو صلح حدیبیہ ہوا تھا, حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوا تھا, اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے ساتھ ہیں. اور اس میں پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا جب مشرکین مکہ نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو اندر آنے نہیں دیتے, آپ نے جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے اگرچہ لیکن آپ آئندہ سال آئیے گا. تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ارادہ فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر اگلی سال ہم واپس چلے جاتے ہیں مدینہ, آئندہ سال آ جائیں گے. لیکن صحابہ نے تو احرام پہن لیا تھا, اور جب احرام پہن لیتے ہیں تو پھر عمرہ کر کے جو ہے وہ آدمی جو ہے نا وہ اپنا حلق وغیرہ کراتا ہے. لیکن اب جب عمرہ نہیں کیا تو پھر کیا کرنا تھا, اسی حالت میں احرام کو اتار کے حلق وغیرہ کرانا تھا. اب صحابہ اتنے جوش میں تھے, اتنے جذبے میں تھے کہ ہم نے تو حرم میں پہنچنا ہے, لیکن اللہ کے نبی یہ طے کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے پھر آئندہ سال ہی عمرے کے لیے آئیں گے. تو آپ علیہ السلام نے خیمے میں جا کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ آپ بتائیے اب ہم آگے تو جا نہیں سکتے, ہمیں واپس پیچھے جانا ہے. اور صحابہ کا جوش و جذبہ تو بڑا جوش و جذبہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے حرم میں ہی جانا ہے. تو اب کس طریقے سے ان کو اس بات پر متوجہ کیا جائے کہ بھئی اب جو ہے احرام یہیں اتار دو اور جو ہے نا وہ حلق کر لو اور معاملے کو یہاں ختم کر کے آئندہ سال پھر آئیں گے. تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے یہ مشورہ دیا, آپ کچھ بھی نہ کیجیے, آپ خیمے سے باہر جائیے اور اس طرح سے اپنے بال کو جو ہے وہ صاف کروا لیجیے. جب صحابہ آپ کو یہ کرتا دیکھیں گے خود بخود یہ کرنا شروع ہو جائیں گے.
صحابہ اکرام نے جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خیمے سے باہر آئے ہیں اور آپ نے اس سرے سے اپنے بال اتروانا شروع کیے، بس ٹھیک ہے جی، صحابہ بھی شروع ہو گئے ایک دوسرے کے بال کو صاف کرنے کے لیے، اور یہ پوری جو ہے وہ جو سلسلہ تھا یہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال جو ہے نا آپ کو جو ہے عمرے کی توفیق دی۔ تو بیوی سے ایسے موقع پہ مشورہ کرنا یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتی ہو، ریسنگ لگاتی ہو میرے ساتھ ریسنگ؟ فرمایا کہ جی بالکل لگاتے ہیں۔ تو بعض اوقات کبھی ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پردے کا ماحول ہو تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ جب ریسنگ لگانا شروع کی تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر آپ علیہ السلام مجھ سے سبقت لے گئے، آدمی آپ جیت گئے، آپ جیت گئے، معاملہ ختم ہوا۔ پھر کوئی دوسرا موقع آیا، ایک اور موقع پہ آپ کے ساتھ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سفر میں ساتھ تھی، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی دوڑ کا مقابلہ کرتی ہو، ریسنگ لگاتی ہو؟ فرمایا کہ جی اللہ کے نبی لگا لیتے ہیں، لیکن یہ جو موقع تھا یہ کافی زمانے کا بعد کا موقع تھا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کا جو جسم اثر تھا وہ متمدن ہو گیا تھا، یعنی کچھ وزن میں اضافہ ہو گیا تھا، تو دوبارہ دوڑ کا مقابلہ کیا تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس دوڑ کے مقابلے میں جیت گئی، یعنی میں سبقت لے گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جیت اس جیت کے مقابلے میں ہو گئی، وہ وہاں میں سبقت لے گیا تھا، یہاں تم سبقت لے گئی، اب معاملہ برابر ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کیا تعلق ہوگا آپس کا۔ ہمارے یہاں بھی مقابلہ ہوتا ہے، ریسنگ ہوتی ہے، وہ زبان چلانے میں، وہ دیگر معاملات میں، یہ مقابلہ، یہ دوستی، یہ رشتہ جب اس طریقے کا گھرانہ تشکیل دیا جاتا ہے اور اس گھرانے میں بڑی محبت ہوتی ہے، اولادوں کی پرورش بہترین طریقے کی پرورش ہوتی ہے، بہترین گھرانہ تشکیل دیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی مجھے جو ہے وہ جو نیزہ بازی ہوتی ہے وہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے کہ نیزہ بازی ہو۔ بعضوں نے یہ لکھا کہ وہ عید کے دن تھے، تو ہر گھرانے میں ایک ہوتا ہے نا کہ جی خوشی کا موقع ہے تو کچھ نہ کچھ ہم بھی جو ہے نا کسی نہ کسی مشغلے میں شریک ہو جائیں، تو واضح روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے باہر کا کچھ حصہ تھا، تو اس باہر کے حصے میں کچھ نابالغ حبشی جو غلام تھے وہ نیزہ بازی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے کنارے پہ اپنا ہاتھ رکھے، یعنی پردہ فرما کر آپ نے فرمایا کہ دیکھو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کئی دیر تک میں دیکھتی رہی اور حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے آپ جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجے گئے، آپ کھڑے رہے فرماتی جب تک میرا دل نہیں بھرا آپ بھی کھڑے رہے اور آپ بھی میرے لیے پردہ فرما کر جو ہے وہاں پر انتظار فرماتے رہے کہ جب تک اس کا دل نہ بھرے میں بھی اس کو دکھاتا ہوں۔ یہ رشتہ ہونا چاہیے، یہ تعلق ہونا چاہیے۔ دوسرے کے لیے آدمی بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن گھر والوں کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے کہ گھر والے ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ شوہر کہیں ناراض نہ ہو جائے، شوہر کا کہیں جو ہے وہ مزاج نہ بدل جائے، موڈ کہیں خراب نہ ہو۔ تو جتنا رکھ رکھاؤ ہم گھر سے باہر رکھتے ہیں نا، تھوڑی سی کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا رکھ رکھاؤ رکھنے کی کوشش کریں، بڑا بہترین گھرانہ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا، بڑا بہترین گھرانہ جو ہے وہ ہمارا سامنے آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، روزانہ بعد نماز عصر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر جایا کرتے، اور انارس کیا نا کتنے گھرانے تھے؟ 11 گھرانے تھے۔ کیا مقصد تھا؟ ہر ایک کو ٹائم دینا، وہاں جاتے بیٹھتے گفتگو فرماتے اور گھر کی ضروریات پوچھتے ہیں کہ جی کوئی سامان چاہیے، کون ہیں؟ حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ پوچھ رہے ہیں گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز چاہیے، کوئی سامان کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے۔ ہمارے یہاں تو مرد کہتا ہے میں دکان دیکھوں، میں اپنی نوکری دیکھوں، یا میں دودھ دہی میں لگا رہا ہوں، یا میں انڈے ڈبلوٹی میں لگا رہا ہوں۔ کیا تربیت دی ہے، کیا درس دیا ہے۔ ہر ایک کے گھر جا کے پوچھتے کس چیز کی ضرورت ہے، فرماتی کہ اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرتے اور پھر جو ہے نا وہ آگے معاملات کو چلاتے۔ روزانہ اپنے گھرانوں میں جاتے، ہر ایک کو وقت دیتے۔ بیوی کو وقت دینا یہ بیوی کا حق ہے،
یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری ہمیں گھر والے یاد دلا دیتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو جی آپ کیسے یہ بول رہی ہیں, آپ کیسے یہ بول رہی ہیں؟ یہ تو وہ ذمہ داری ہے تو ہماری شریعت نے ہم پر لاگو کی ہے. یہ ہم پر لاگو ہے کہ ہم ان کو وقت دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بیوی کے مزاج کو سمجھنا یہ ہماری شریعت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عائشہ, جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تو میں پہچان لیتا ہوں کہ تم مجھ سے آج بڑی خوش ہو نا, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تب بھی میں پہچان لیتا ہوں. بیوی بھی ناراض ہو سکتی ہے. بیوی ناراض, ادھر شوہر کون ہے؟ حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, تو یہ گھروں میں چلتا ہے. یہ گھر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ اچھا آپ کیسے پہچان لیتے ہیں جب میں خوش ہوتی ہوں نا, آپ سے راضی ہوتی ہوں, خوش ہوتی ہوں؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے نا تو تم جب قسم کھاتی ہے تو یہ کہتی ہے محمد کے رب کی قسم, محمد کے رب کی قسم, اور میرا نام لے کر یہ کہتی ہے محمد کے رب کی قسم, یہ معاملہ ایسا, یہ معاملہ ایسا. اور جب تم مجھ سے تھوڑی ناراض ہوتی ہو نا تو تم یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم, میرا نام نہیں لیتی ورنہ. تو فرمایا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تصدیق کی, فرمایا ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں. لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں جب میں یہ کہتی ہوں نا کہ ابراہیم کے رب کی قسم, تو صرف زبان میں ابراہیم کا نام ہوتا ہے, دل میں آپ ہی کا نام ہوتا ہے, دل میں آپ ہی کا نام ہوتا ہے. دیکھیں کیسا گھرانہ تھا, کتنا بہترین جو ہے وہ گھرانہ تھا. اور پھر جب اس طریقے کا پیار اور محبت اور حقوق کی ادائیگی شوہر کی طرف سے ہوتی ہے نا تو بیوی بھی اس کو بالکل اون کرتی ہے اور اس کو پھر سمجھے ساتھ چلتی ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اشعار پڑھا کرتی ہیں. فرماتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق لا تغرب. وہ فرماتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس, ایک ہمارا, ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے. وشمسی خیر من شمس السماء, میرا جو سورج ہے نا وہ آسمان کے سورج سے کئی زیادہ بہتر ہے. اب ولت شموس الاولین, جتنے بھی سورج طلوع ہوئے وہ سب کے سب غروب ہو گئے, سب ہو جاتے ہیں غروب. سورج صبح طلوع ہوتا ہے, شام میں سورج کیا ہو جاتا ہے, غروب ہو جاتا ہے. اب فلک شموس الاولین, جتنی پہلے سورج طلوع ہوئے سب کے سب غروب ہو گئے. اور میں وشمسنا ابدا علی الافق لا تغرب, میرا سورج ایسا ہے کہ جو جب طلوع ہوا ہے پھر اس کے اندر غروب ہونا نہیں, پھر اس کے اندر غروب ہونا نہیں. یہ اظہار محبت جب ہوتا ہے جب گھر کے سربراہ کی طرف سے اظہار محبت ہوتا ہے, جب اس کی طرف سے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے. تو بھائیوں اپنے مزاج کو بہتر بنائیں, مزاج کو اچھا بنائیں, گھر کو جوڑنے کی کوشش کریں. یہی گھر ہے جو گھر جنت بنے گا, اور جب گھر جنت بنے گا تو پھر انسان کا دل چائے کو ہوٹلوں پہ نہیں لگے گا, انسان کا دل گھر میں لگے گا. گھر سے باہر دن اچھا نہیں گزرے گا, گھر کے اندر جو ہے وہ دن اچھا گزرے گا. انسان کا دل گھر سے باہر نہیں لگے گا, گھر کے اندر دل لگے گا کہ جی میں کسی طریقے سے اپنے گھر پہنچ جاؤں. تو گھر کی زندگی, بیوی کے ساتھ کی زندگی یہ سکون کا ذریعہ ہے. یہ میں آپ نہیں کہتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, ہم نے تمہارے لیے جوڑے کو پیدا کیا, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر کو پیدا کیا, یہ جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون کو حاصل کرو. گھر کے باہر سکون نہیں ہے, گھر کے اندر سکون ہے. پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے اس رشتے کے درمیان میں محبت کو پیدا کر دیا اور پھر رحمت کو پیدا کر دیا. یہ اللہ کی دی ہوئی محبت ہے, یہ اللہ کا پیدا کردہ ہوا جو ہے یہ رشتہ ہے, یہ بنایا ہوا رشتہ, یہ اللہ کا رشتہ ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. اور پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں, سب سے بہترین میں اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. تو ہم میں بھی سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو فرائض کا اہتمام کرے اور گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ فرمائے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع, یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ متاع ہے, یعنی سامان ہے. مختلف چیزیں دنیا کے اندر تمہیں نظر آتی ہیں,
ان چیزوں میں سے ایک چیز انسان کی بیوی ہے، اور فرمایا سب سے بہترین چیز خیر متاع الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، تمہاری نیک بیوی ہے۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ اور اگر کہیں مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے مسئلے بھی شوہر کی طرف سے ہوتے ہیں، بیوی کی طرف سے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ان کو دین کی جو تعلیمات اب تک نہ مل سکی، دین کی تعلیمات سے ان کو آشنا فرمائیں، ان کو بیانات میں لے کر جائیں، اللہ رسول کی بات ان کو سنائیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ دلوں کو نرم کر دیتی ہیں اور بہت جلدی یہ اثر کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہم مردوں کے دل پھر بھی بہت سخت ہوتے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد جا کر اثر کرتے ہیں، کچھ خاص مواقع پہ اثر کرتی ہیں یہاں باتیں، لیکن خواتین کے دل بنسبت مردوں کے دلوں کے تھوڑے نرم ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ بات جلدی اترے گی اور انشاءاللہ پھر گھر کے اندر دینداری داخل ہوگی۔ اپنے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کریں، ورنہ زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی اور ایسے بھی گزر جائے گی، لیکن جو زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی، ایک کے جانے کے بعد دوسرا اس کو ضرور یاد کرے گا، میری 25 سال کی زندگی گزری ہے، میری 30 سال کی زندگی گزری ہے، میری 35 سال کی زندگی گزری ہے، میں اس زندگی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور جب زندگی کھیچتان کی گزر رہی ہوگی، وہ کہیں گی کہ اچھا ہوا جان چھوڑی، یہ کہیں گے اچھا ہوا جان چھوٹی، بڑی مشکلوں سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، صبح بھی پک پک تھی اور شام میں بھی ٹک ٹک تھی، اور یہ زندگی اس طریقے سے گزر گئی، پر چلو ٹھیک ہے کسی کنارے لگ گئی۔ تو عزیز دوستوں، زندگی کو خوشگوار بنائیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور بنیاد دین کو بنائیے، دین کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آئیں گی اور اولادوں کی تربیت بہترین سے بہترین ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔